ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی۔ ناظرین، میں نے بہت ڈکشنری تلاش کی، ایک ایک لفظ اس کا کھنگالنے کی کوشش کی کہ احتساب اور مذاق میں فرق تلاش کر سکوں، کیونکہ پاکستان کا جو احتساب ہے وہ اب مذاق بنتا جا رہا ہے۔ یہ عدالتوں کی مرضی ہے، وکلاء کا حکم ہے، ملزموں کی خواہش ہے کہ مقدمہ کتنی دیر لٹکایا جا سکتا ہے۔ عدالتوں کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے چلنا ہے بائی بکس، کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ وکلاء نے اپنی فیسیں لینی ہی لینی ہیں، انہوں نے پڑھائی اس لیے، انہوں نے کام اس لیے کیا، اور بعض ان میں ایسے شرفاء بھی شامل ہیں جو کس کو نہیں پتہ اس چیز کا، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جا کے پتہ کر لیں، پوچھتے ہیں کہ بعض ایسے سودے بھی ہوتے ہیں کہ اس کیس کو 1 سال لٹکانا ہے، 2 سال لٹکانا ہے، 10 سال لٹکانا ہے، یا اس کو لٹکاتے ہی جانا ہے۔ وہاں کون سا احتساب ہوگا؟ عدالتیں مجبور، قانون اندھا اس سینس پہ نہیں کہ قانون دونوں کے ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ یہاں ملک قیوم جیسے پاجی کے حکم کی تعمیل کرنے والے جج بھی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد کون سے پاجی، کون سا ملزم، کون سا مجرم، کون سا حق، کون سا ناحق؟ میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب نور محمد قصوری صاحب، یہ 2 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر رہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی تو احتساب کے شکنجے پہ پھنسے تھے اور اسی سے گزرے بھی ہیں۔ آپ سے مراد نور محمد قصوری نہیں ہے، آپ سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، اور کیا اس میں آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ احتساب اور مذاق کے الفاظ میں پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا؟ جی قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، یہ ایک بڑا اچھا لفظ لگتا ہے احتساب، اور ہم سب لوگ جو پاکستان میں کیا دنیا میں جو مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام تو اکاؤنٹیبلٹی کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن مہیا کرتا ہے۔ اس میں تو دیکھیں نا آپ، خلفاء تھے، بڑے بڑے امامین تھے، بڑا صحابہ کرام تھے، ان کو بھی فیس کرنا پڑتا تھا، ان سے بھی ایک بدو اٹھ کے سوال کرتا تھا کہ یہ جو کرتا آپ کو نہیں پہن سکتے تھے، یہ کیسے بن گیا، یہ اس کپڑے میں جو آپ کو ملا تھا۔ یا قصوری صاحب، میں معافی چاہتا ہوں ڈسٹرب کرنے کا، ایک بیچ میں ایک بڑی دلچسپ بات آ گئی۔ آپ نے جو مثال دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ قوم کی امانت ہے، قوم کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک ملکہ جھوٹ اور جھوٹوں کی سلطنت کی شہنشاہ وہ فرماتی ہیں کہ زبیر کا یہ ذاتی فعل ہے۔ ساتھ یہ بھی تشریح کر دیجئے، کیا حاکموں کا کچھ ذاتی فعل ہوتا ہے، یا جب ان کے اپنے گریبان تک ہاتھ پہنچتے ہیں تو پھر ذاتی فعل بن جاتا ہے؟ ارشد ملکہ تو ذاتی فعل نہیں بنا تھا، وہ تو یہ ویڈیو لے کے یوں گھومتی رہی کہ یہ ویڈیو ہے، یہ میرے پاس پروف ہے، اس وقت ذاتی فعل اس عورت کو یاد نہیں آیا۔ دیکھیں جی، جہاں تک میں پہلے جو موضوع سے بات شروع کی، تو جب اسلام نے ہمارے لیے فنڈامنٹل رائٹس مقرر کر دیے، اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی، تو اس سے اور کام ہمارا جو آئین ہے وہ ایک باقاعدہ گائیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے، تو ہمیں اصل بات ہے مؤثر نہ ہونے کی جو نظام ہے۔ ادروائز اب تک یہ 3 سالوں سے جو ہم لوگ روز فیس کر رہے ہیں کہ وہ خاندان جس کے سمجھو کہ اکاؤنٹیبل جو ثبوت ہیں وہ ریڈیو پہ آ رہے ہیں، صندوقوں کے بھر کے دیے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف کے متعلق جو ثبوت تھے، بینکوں کی ٹرانزیکشنیں، فیک اکاؤنٹ 25 ارب کے، اس سے بھی زیادہ سارے، ایک ابھی کل ہی ایک برطانیہ کے ٹی وی کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہاں کی ایک کمپنی ہے عثمان انٹرپرائزز، جس کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ، وہاں جو بندہ جو ان کے لیے کام کرتا تھا اس کو سزا ہو گئی ہے 6 سال کی، اور اس نے سزا بھگت لی ہے۔
ایک ڈائریکٹر ہے اس کمپنی نے اس کو نکال دیا کہ آپ نے ہماری مرضی سے بغیر یہ سارا کچھ کرتے رہے، اور وہ 150 ملین پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ ٹرانزیکشن ہے مختلف قسم کی۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں وہ روز ایک وہ شہباز شریف ہو، مریم ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف لاؤ ثبوت، اگر ایک دھیردے کی ایک کوڑی کی ہے، یہ کوئی تھانے دار پٹواری کی تو نہیں ہے 200 روپے کی رشوت ہے کہ آپ اس کو موقع پہ ریڈ ہینڈنگ پکڑ لیں، نشان زدہ نوٹ برآمد برآمد ہو جائے گی۔ وہ تو ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کئی طریقے کار، وائٹ کلر کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم، جہاں ملک اٹھ جائے۔ اسی لیے اس کو قانون یہ بنایا گیا ہے احسان صاحب کہ جو ملزم ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کی جو یہ دولت ہے یہ اکارڈنگ ٹو پروسیس ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، سورسز بہتر ہیں، لیکن اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ آپ دیکھ دیں کہ یہاں ایک پہلے ماڈل ٹاؤن کا آپ دیکھ لیں، 6 سال سے اس کی انکوائری نہیں ہو رہی، آرمی چیف کے کہنے پہ پرچہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس دے کے اس کے لیے انکوائری بناتا ہے، وزیر اعظم پاکستان یہ کے حکم پر اٹارنی ہمارا ایڈوکیٹ جنرل ہائی سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم وہ انکوائری پر، لیکن یہاں اور عدالت سے ایک سپاہی کے ایک حوالدار کے کہنے پر اس کو سٹے مل جاتا ہے، وہ سٹے بھی 2 سال ہو گئے۔ تو بات یہ ہے جب تک یہ بات پتہ کہ احتجاج چودھری اعتجاز حاصل صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے کہا تھا، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو سسٹم، ایک ہوتا ہے جوڈیشل سسٹم۔ ایگزیکٹو کے کئی کام ہوتے کرنے کے، جوڈیشل سسٹم میں تو اگر آپ نے ریفارمز لانی ہے تو ایک طریقہ کار، لیکن اب ایکٹ جو ایگزیکٹو ہے اس کے ذریعے تو جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ تو آپ کریں نا، وہ تو عمران خان کی ڈیوٹی ہے۔ کل کو عمران خان کو 3 سال ہو گئے، 3.25 سال، عوام نے پوچھنا ہے کہ ہم آپ کی بات میں ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، انٹرنیشنل نیشنل ہم سنتے رہے، اور یہ ہمیں یقین تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی چاہے کوئی کسی بھی، اور دیکھیں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جہاں تک ذاتی طور پہ تعلق ہے، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ بھانجا، نہ بیٹا، نہ بھتیجا، کوئی کسی معاملے میں جہاں بھی، اور اس کے وزیر کوئی اگر آ جاتا ہے تو وہ 1 منٹ بعد اس کو فارغ کر دیتا ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ آگے کام ہے نظام کا، پروسیکیوشن کا ہے، ہماری عدالتوں کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف سسٹم کے اوپر چیزوں کو نہ چھوڑیں، وہ اپنی پارٹی ہے اس کو مؤثر کریں، اس کو یہ مطلب اس میں بات پہ لائیں کہ وہ عدالتوں میں کیسوں کو مطلب پرسیو کریں صحیح طریقے سے، ادروائز تو وہ تو 3 دنوں کی طرح وہ کیا ہمارا ایک وکیل تھا نواز شریف کے کسی کیس میں، تو اس نے 3 دنوں کی وہ مانگ رہا تھا کہ مجھے یہ، اس کو 13 دنوں کی مل گئی اجازت کہ 13 دن تک کے بعد آپ کی تاریخ ڈالے، وہ 3 دنوں کی۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ کوئی وکلاء کا اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں تو ظاہر ہے جو پہلے قواعد و ضوابط بنے ہوئے ہیں انہی کے مطابق چلنا ہے، لیکن وکیل جو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اس کی جو مؤثر مانیٹرنگ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں لوگ گورنمنٹ کے فنکشنریز پیش ہوتے ہیں ان کی مطلب مانیٹرنگ کرتی ہیں، ان کو بہتر طریقے سے اس میں ایڈوائز کرتی ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ دوسری بات جو جیسے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مریم جو ہے، یہ تو دنیا جہاں یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں یورپ وغیرہ میں، وہ ود کنسینٹ، یہ وہاں بھی وہ لیڈر کے لیے نہیں ہے، اگر وہاں جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے چاہے وہ کانگریس مین ہے چاہے وزیر ہے چاہے وہ، جب اس پر پرسنل کوئی اس قسم کا ایلیگیشن آ جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ پبلک آفس چھوڑتا ہے اور وہ پرسیو کیتا ہے جب تک وہ بری نہ ہو جائے، اس وقت تک دوبارہ وہ نہ الیکشن کے لیے آئے گا نہ ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں آپ دیکھیں ان کے خلاف کیس چلے، جیسے ہی کیس آیا عدالت میں کوئی اس قسم کا امورل پریکٹس وغیرہ کی تو انہوں نے فوری طور پہ ریزائن کیا۔ تو یہ جو جھوٹی خاتون ہے اس کو ڈر ہے، خوف ہے
کہ جو چیزیں اس نے یہ حکومتی زمانے میں 5 سال ان کا میڈیا سیل وہ کرتا رہا ہے، وہ فلمیں ان کے پاس ہی نہیں ہیں احسان صاحب. اس میں بے نظیر بھٹو پروگرام تھا جو اس کی 20 ارب کی منی، اس کے بعد منسٹری آف انفارمیشن کے فنڈ ہیں بلین آف روپیز کے، وہ کس طریقے سے بندر بانٹ ہوتی رہی ہے. اور مریم اور ان کے جو حوالی تھے وہاں، وہ کس طریقے سے سرکاری افسروں کو بلاتے تھے، کسی کو پوسٹنگ کے نام پہ، کسی کو ترقی کے نام پہ، کسی کو اور مزید برآت کے نام پہ، کس طریقے سے وہ مطلب پہلے ان کو. آپ ان سرکاری افسروں کو کیوں معاف کرتے ہیں جو اپنے ضمیر کا سودا کرتے جاتے تھے، جو اپنی آواز دبانے کے عوض پوسٹنگ کی بھیک مانگتے تھے، ان کی جوتیاں چاٹ کے، انہیں کیوں معاف کرتے ہیں آپ؟ میں معاف تو نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے احسان صاحب. ہم پبلک ٹرانسپورٹ جہاں سفر کرتے ہیں، پہلے لوگ کوئی اللہ توبہ کرتے تھے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اسلامی تھا. اب وہ جب بھی جائے وہاں وہ کہتا ہے جی میرا 5 مرلے کا پلاٹ تھا، میں نے 15 کا کر لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا 2 کنال. وہ جہاں چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ جائیں، کسی ہوٹل میں، تو ہر جگہ پراپرٹی ڈیلری ہو رہی ہے. اور پیسے بنانے کے نئے نئے طریقے کے، یار فلانے نے ایسے بنا لیے، وہ کسٹم انسپیکٹر تھا اس نے 10 کروڑ. قصوری صاحب جب ایک 18ویں گریڈ کے سی ایس پی کے 100 پلاٹ ہوں گے مختلف اسکیموں میں، تو پھر اس قوم پہ اللہ بھی لعنت ہی بھیجے گا. لیکن پبلک لعنت نہیں بھیج رہی، پبلک آج بھی نعرے لگا رہی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. راہداروں کو آپ نے راہبر کرنا شروع کر دیا. مصیبت یہ ہے ساری. اور آپ نہیں سوچتے کہ آپ نے جواب دینا ہے ایک ایک لفظ کا. دیکھیں ہم تو احسان صاحب بار بار کہتے رہے کہ میر کیا سادہ ہیں، ہوئے جس کے سبب بیمار، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. دوسری طرف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عقل مندانوں دانش مندانوں سپ نہیں لڑتے، ایک کھڈوں 2 واری، مڑ مڑ دھوکھا کھان محمد مت عقل جنہ دی ماری. حضرت علی مرتضیٰ نے کا فرمان ہے کہ مسلمان ہے ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں. تیرا کچھ ایک مورلی طور پہ سب کچھ نہیں. تو آپ اب سمجھتے ہیں کہ ہم اس بے زمیری بے حیائی کے باوجود ہم مسلمان کہلانے کے قابل رہ چکے ہیں؟ مجھے پہلے یہ تو دیکھیں کہ جو مسلمان کی جو تعریف ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کی تعریف کر کے بتا دیں کہ ہم اس معیار پہ غور کرتے ہیں. ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. باقی جو مورل ویلیوز، اخلاق، تعلیمات ہم سب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے فراموش کر چکے ہیں. قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ یقین کر لیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر یقین دہانی کراتا ہوں، اس قوم کا ضمیر نہیں جاگے گا. یہ جوتیاں چاٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، جوتیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور ان کی خوشامد کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کا مستقبل بہتر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.